حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 4 عظیم خلفائے راشدین میں اول خلیفہ ہیں۔ جماعت اصحاب روشن ستارے ہیں۔ آسمان میں موجود ستاروں کی روشنی کم و بیش ہے، یہی مثال صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے، لیکن ہیں سبھی روشن۔ ان میں سب سے نمایاں، سب سے روشن پہلے 4 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما ہی ہیں، اور یہی 4 اصحاب خلفائے راشدین ہیں، اور ان میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے پہلا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، یہی تو وہ ہیں جو ان کے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصلی نام عبداللہ بن عثمان ہے۔ ابو بکر آپ کی کنیت تھی اور صدیق آپ کا لقب تھا۔ آپ کی چھٹی پشت اوپر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پر ملتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام سلمہ تھا، اور آپ کے والد کا نام عثمان تھا جو ایک تاجر تھے۔ آپ کی کنیت ابو قحافہ کے نام سے مشہور تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جاہلیت کے زمانے میں بھی لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا، اور انہیں عبد الکعبہ کہا جاتا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ نے سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دعوت دی، کیونکہ وہ آپ کے سب سے اچھے دوست تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی شک و شبہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اسلام قبول کر لیا۔ ایک بار حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں میں سب سے زیادہ آپ کے لیے کون پسند ہے؟ آپ نے فرمایا، میں سب سے زیادہ محبت ابو بکر سے کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں دین حق کا پیغام پہنچا رہے تھے، تبھی مکہ کے چند قبیلوں نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ آپ اور ان کے رفیق دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں حضرات مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مشرکین مکہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر چھوڑ چلے ہیں، تو ہر قبیلے سے کچھ لوگ آپ کی تلاش میں چاروں طرف نکل پڑے، اور انہیں حکم ملا تھا کہ کہیں پر بھی ملیں انہیں پکڑ کر مکہ میں لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کے وقت غار ثور میں قیام فرمایا۔ اس غار میں آپ نے 3 دن اور 3 راتیں گزاری تھیں، اور اس غار میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ اچانک ایک دن مشرکین مکہ کی ایک ٹولی آپ کو تلاش کرتی ہوئی غار ثور تک پہنچ گئی۔ جب مشرکین کے پیروں کی آہٹ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو انہیں کچھ گھبراہٹ ہوئی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اب کیا ہوگا؟ یہ لوگ تو اب یہاں تک آ پہنچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر گھبراؤ مت، ہم 2 نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ بھی ہے اور اس کی مدد بھی ہے، ہمارا پروردگار ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تبھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بن دیا، اور اللہ کے حکم سے ہی غار کے سامنے
ایک جھاڑی پیدا ہو گئی اور اس پر پرندوں نے اپنا گھونسلہ بنا لیا۔ جب مشرکین مکہ غار کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا غار پر مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے، جس سے پتہ چلتا تھا کافی عرصے سے کوئی غار کے اندر داخل نہیں ہوا ہے، اور وہ لوگ وہاں سے واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت 40 میں فرماتا ہے، اگر تم پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کا مددگار ہے۔ وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا۔ اس وقت دو ہی اشخاص تھے، جن میں ایک ابو بکر تھے اور دوسرے رسول اللہ۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے ان کو تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا۔ اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے، اس لیے یہ ایک افضل اور عظیم صحابی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ آپ کے اس کام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اس فراق میں لگے رہتے تھے کہ نیک کاموں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے نکل جائیں۔ ایک بار جنگ تبوک کا موقع آیا تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سب لوگ اپنی حیثیت کے مطابق مال خرچ کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 10,000 لشکر کا مال تیار کیا اور ان کی سواری اور راشن کا بھی انتظام کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لا کر 300 دینار بھی دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان، آج تم نے جو کام دین اسلام کے لیے کیا ہے، تم پر جنت واجب ہو گئی۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خیال آیا کہ آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نیک عمل میں آگے نکل سکتا ہوں، کیونکہ اس وقت وہ تنگ دست ہیں اور میری مالی حالت ان سے بہتر ہے۔ وہ فوراً گھر آئے اور اپنا سارا مال جمع کیا، اور اس میں سے آدھا گھر والوں کو چھوڑا اور آدھا مال لا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، اور دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے کہ آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے نکل جاؤں گا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا سامان جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ اب میدان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مال رکھا تھا، اور اس کے برابر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مال رکھا تھا، جو کہ ان کے مال سے کئی گنا زیادہ تھا۔ دونوں حضرات کا مال دیکھ کر اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عمر، کچھ مال گھر پر بھی چھوڑ کر آئے ہو یا سارا کا سارا مال یہاں لے آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدھا مال میں گھر پر چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا مال لے کر آیا ہوں۔ پھر یہی سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو سارا مال جمع کر کے لے آیا ہوں، گھر پر تو صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کلمات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے سنے تو گردن نیچے جھک گئی، چہرے کی خوشی جاتی رہی۔ غمزدہ ہو کر کہنے لگے، ابو بکر، میں تم سے کبھی بھی جیت نہیں سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سخاوت میں کوئی مقابلہ نہیں کر پایا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اتنا خوش ہوا
کہ ان کا ذکر اللہ نے